قرآن کریم کی سورۃ قمر کی آیات 1 اور 2 میں بیان ہوتا ہے کہ قیامت آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا بس ایک جادو ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات نے شکل قمر کے واقعے کو ایک معجزے کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ معجزہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ظاہر ہو چکا ہے، لہٰذا قرآن کریم نے اس کو ماضی میں یعنی یہ گزر چکے وقت کے لیے بیان ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس واقعے کے کوئی آثار موجود ہو بھی سکتے ہیں، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ بالکل بھی موجود نہ ہوں، کیونکہ یہ عام حالات سے ہٹ کر ایک معجزہ تھا جو کہ قانون قدرت کو توڑ کر ظاہر ہوا۔ قرآن کریم کے علاوہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3636 سے لے کر 3638 تک متواتر یہ واقعہ ثابت ہے، کیونکہ بہت سے جلیل القدر صحابہ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود، جبیر بن معطم، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور حذیفہ بن یمان نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھ کر خود بیان کیا۔ دراصل یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آتا ہے، جس میں موجود ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن اشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث شامل تھے۔ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقع سچے اللہ کے رسول ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت کے اندر چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، وہ بھی اس طرح سے کہ اس کا ایک ٹکڑا جبل قبیس کی پہاڑی پر اور اس کا دوسرا ٹکڑا ہو کے کان کی پہاڑی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ کہنے لگے کہ بے شک کیوں نہیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ چاند کی 14ویں رات تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے پہلے ہی رسول اللہ کو وحی کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اس طرح سے 2 ٹکڑے ہو گیا، ٹھیک ویسے ہی جیسے کہ کافروں نے کہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد فرمایا کہ اے ارقم اور ابو سلمہ، اس بات پر گواہ رہنا، لیکن یہ مشرکین مکہ اس معجزے کو دیکھ کر بھی اس پر ایمان نہ لائے، کیونکہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑ چکا تھا، بلکہ اب وہ کہنے لگے کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا تھا، اسی لیے ہمیں یہ سب کچھ دکھنے لگا تھا۔ اور ایسا ان لوگوں نے اسی لیے کہا کیونکہ جادو نظر کے دھوکے کا نام ہے اور معجزہ حقیقت کے اندر چیزوں کو بدلنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر فرعون مصر کے دربار کے اندر موجود جادوگروں نے جب اپنی رسیاں سامنے ڈالی تو وہ جادو سے دربار کے اندر موجود لوگوں کو سانپ دکھنے لگی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصا مبارک کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ بن کر ان تمام سانپوں کو آنکھ جھپکنے سے پہلے نکل گیا۔ ابھی یہ جادوگر جو کہ اپنے فن کے اندر یا پھر جادو کے اندر ماہر تھے، وہ اس بات کو جان گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے بلکہ یہ معجزہ ہے، کیونکہ یہ سب کچھ حقیقت کے اندر ہو رہا ہے۔ اصحابی کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اتنا غیر معمولی واقعہ جو کہ معطل تھا، لیکن مشرکین مکہ کے لیے ایک جادو، اسے یقیناً باقی دنیا کے لوگوں نے بھی پوری دنیا کے اندر دیکھا ہوگا، یا پھر شاید کچھ لوگوں نے، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ تو چاند پر نظر جمائے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ ہم لوگوں نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے ان لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا جو کہ قافلہ لے کر اس وقت دوسرے ملکوں کے اندر گئے ہوئے تھے۔ ان سب لوگوں نے تصدیق کی کہ ہاں، ہم نے بھی یہ معجزہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ چاند ٹوٹ کر 2 حصوں کے اندر تقسیم ہوا اور پھر واپس ایسے ہی مل گیا۔ اب اس دور میں کیونکہ کوئی CCTV کیمرہ یا انٹرنیٹ موجود نہیں تھا جسے آج ثبوت کے طور پر پیش کیا جا سکے، لہٰذا آج بھی جیسے ہم آج کسی واقعے کے رونما ہونے کے بعد وہاں موقع پر موجود عینی شاہدین یا پھر اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھنے والے لوگوں سے اس کے متعلق رائے لے کر اسے سب سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سب سے بہتر جانتے ہوں گے کہ یہ واقعہ کیسے اور کس طرح سے پیش آیا۔ بالکل اسی طرح جو لوگ اس واقعے کے رونما ہونے پر موقع پر موجود تھے، انہی کی روایات کو ہم سب سے بہتر اور حتمی مان سکتے ہیں، اور ان تمام روایات کے اندر بالکل ایک جیسے واقعے کا ذکر موجود ہے۔ اسی لیے تاریخ کے طور پر ہم مجبور ہیں کہ انہی عینی شاہدین کی قوائل کو تسلیم کریں، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو جو شخص اس
معجزے کا انکار کرتا ہے وہ خود کوئی تاریخی حوالہ پیش کرے کہ میں اس بنیاد پر اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا کہ یہ دعویٰ تاریخی طور پر اس کو غلط ثابت کرنا ہے۔ ایک بہت ہی فیمس یوٹیوبر دھرو راٹی نے اپنی ویڈیو کے اندر ہسٹوریکل اوریجنل میتھولوجیکل کہانیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر موجود واقعہ شق القمر کا ذکر کیا اور بتایا کہ یہ بھی رامائن کی طرح موجود صرف ایک کہانی ہے جسے نہ تو سائنس سپورٹ کرتی ہے اور نہ ہی ہسٹری۔ دھرو راٹی مزید اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ یہ معجزہ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار سے کیا تھا۔ اور کرسچن اسکرپچرز کی بھی کچھ کہانیاں ہیں جو مائتھولوجی ہیں۔ ایون دو پروفٹ محمد اور جیزس کرائسٹ ہسٹوریکل فگرز ہیں، لیکن جو میریکلز کی کہانیاں ان سے اٹیچ کری جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل نہیں ہیں۔ نہ تو سائنٹسٹ نہ ہی ہسٹورینز انہیں سچ مانتے ہیں، تو یہ صرف میری پرسنل رائے نہیں ہے۔ چاہے یہ جیزس کرائسٹ کی کہانی ہو کہ کیسے انہوں نے پانی کو وائن میں بدل دیا، یا پھر پروفٹ محمد کی کہانی کی کیسے انہوں نے چاند کو اپنی تلوار سے 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر اس معجزے کا ذکر موجود ہے۔ اب چونکہ یہ قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہے تو ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یہ 100% سچ ہے۔ اور یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، تو میں آپ کو ٹھیک طرح سے گائیڈ کر دوں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے نہ کہ اپنی تلوار سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔